کرتے تھے. کیا پاکستان کے اندر یہ جو پچھلے دنوں قادیانیوں کی وجہ سے ایک مسئلہ بنا اور اس پر سول سوسائٹی نے احتجاج کیا کہ نہیں نکالنا چاہیے تھا، اگر کوئی مائنورٹی کسی اچھے عہدے پر آ جاتی ہے، میں قادیانیوں کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو کام کرنے دینا چاہیے. ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں، اگر معاشرے میں رہتے ہیں تو ان کو موقع پورے ملنے چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ بنیادی لوگوں کے سامنے صحیح صورتحال نہیں ہے. یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اقلیت اور غیر اقلیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا جھگڑا قادیانیوں کے ساتھ اس بات پر نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کرتے. ہم نے تو اتنا کچھ برداشت کیا ہے، اقلیتوں کو پہلے پاکستان بنتے ہی ہم نے بڑے بڑے عہدوں پر بٹھایا. ایک وزیر تھا جو گندر ناتھ منڈل، جو پاکستان کے بنتے ہی وہ وزیر قانون بنا، پہلا وزیر قانون. اور اس کے بعد پاکستان آرمی میں کتنی اقلیتیں ہیں. پاکستان آرمی میں ہندو، سکھ، عیسائی، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی، کیپٹن اور میجر ہیں سر. کیپٹن اور میجر ہیں. پھر ہمارا چیف جسٹس عدالت عظمیٰ کا رانا بھگوان داس، آخر تک آپ نے دیکھا. اس زمانے میں اے آر کارنیلس اور رمیش کمار، ابھی وفاق کابینہ کامران مائیکل، یہ ڈاکٹر سورن سنگھ، یہ ہمارے وفاقی کابینوں کے وزراء رہے. تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم نے عدالت عظمیٰ تک پر بھی غیر مسلم اقلیتوں کو بٹھایا ہے، اور وہ غیر مسلم سب اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں. قادیانی اقلیت نہیں ہے. میں آپ کی طرف جا رہا ہوں نا. قادیانی، بات یہ ہے کہ وہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، اور ہمارا آئین کو ان کو غیر مسلم کہتا ہے، تو وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ وہ ملک کے وفادار نہیں ہیں بلکہ غدار ہیں. ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اس کی تفصیلات ہیں بہت زیادہ. ابتدا میں جب کشمیر ان کی وجہ سے ہم سے گیا، قادیانیوں کی وجہ سے، یہ گرداسپور ایک صوبہ تھا، ایک ضلع تھا سرحد پر، اور اس میں تھا قادیان ایک گاؤں. تو قادیان کے بارے میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم نہ پاکستانی ہیں اور نہ ہندوستان میں جائیں گے، ہمیں ویٹیکن اسٹیٹ کی طرح ایک ریاست بنا لو. قادیانی جمع ہو گئے، انہوں نے آپ کو کلیئر کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. خود کہا کہ ہم نہ پاکستانی ہیں نہ ہندوستانی ہیں، یہ ہمیں آزاد کرا دو. ادھر جو کمیشن بنا تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس نے کہا کہ یہ قادیان بھی پاکستان میں جانے کا قابل نہیں ہے، کیونکہ سارے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. تو انہیں پورا ضلع گورداسپور ہندوستان کے حوالے کر دیا. تو یہ وجہ تھی گرداسپور کی. ضلع گورداسپور کا حوالہ کرنے کے ساتھ راستہ کٹ گیا کشمیر والا، کشمیر کا سارا سلسلہ. اور وہ جو کشمیر کا جو دوسرا بڑا شہر ہے، ایک تو ظفر آباد ہے، وہ جو سری نگر وغیرہ، دوسرا تو وہ سارے راستے بند ہو گئے. سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بنا، اور سر ظفر اللہ خان نے مستقل طور پر ایک پوری تاریخ ہے سر ظفر اللہ کی کہ وہ ملک کی غداری کر رہا تھا. وہ ہندوستان کے اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا اور وہ قادیانی تھے. بالکل تفصیل اکھنڈ بھارت کے بارے میں دونوں متفق ہے کہ ہم پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں، پھر برصغیر کو ایک بنانا چاہتے ہیں. پھر پاکستان بنا تو بلوچستان کو الگ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی. یہ ساری تفصیلات میری کتاب میں بھی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہاں شمالی علاقوں پر اپنی حکومت قائم کریں گے. دوسرے مرحلے پر ایم احمد ان کا آیا، تمام اقتصادی امور کا. اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مشرقی پاکستان کو بالکل ہم سے توڑ دیا. آخر میں ایک ڈاکٹر عبدالسلام، جس کو بڑا ہیرو بنایا ہوا، نوبل انعام یافتہ، اور اس کو اس وجہ سے انعام یافتہ نہیں، اجرت میں دیا گیا نوبل. اس نے سارا ایٹمی ہمارے پروگرام کا سارا نقشہ اور ساری تفصیلات وہاں پینٹاگان پہنچا دی، اور پورا ماڈل وہاں بنا کے ان کو دیا کہ ہمارا پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایسا ہے. ایک بڑے میز پر وہ چلے گئے تفصیلات. تو کسی نے دیکھا اچانک سے یہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں کہ پورے ایٹمی راز سارے اس نے وہاں پہنچائے. اب بھی یہ مستقل اسرائیل کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور اسرائیل اور بات. آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے انہیں غیر مسلم قانونی طور پر غیر مسلم قرار دلوایا، وہ کیا گراؤنڈ سے؟ اصل میں سارے حالات تھے. ہم نے کہا یہ ملک کے دشمن ہے، یہ ہمارے آستین ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے. اگر کوئی مسلم جماعت بھی کر یہ غداریاں کرے تو ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی سلوک ہونا چاہیے. وہ صوفیہ کی جماعت ہو، فرشتوں کی جماعت ہو، مسلمانوں کی، اور وہ کرے غداری، پاکستان کو نہ مانے، آئین کو نہ مانے، پاکستان کو توڑنا ان کا ہدف ہو بنیادی، تو پھر ان کے ساتھ بھی ہمیں چوروں کو انسان اپنا گھر حوالے نہیں کرتا. یہ اسمبلی میں سارا مسئلہ آیا، قومی اسمبلی میں، ان کو قادیان غیر مسلم بنانے کا. تو سب علماء نے ہم دونوں پر ذمہ داری ڈالی کہ تم بیان تیار کرو مسلمانوں کی طرف سے.
مولانا تقی عثمانی اور میں مفتی محمود اور سب بزرگوں نے ہمیں بلایا اسلام آباد میں. میرے والد صاحب بھی قومی اسمبلی میں تھے, تو وہ کتاب ہم نے لکھی ملت اسلامیہ کا موقف. اچھا, تو اس میں مولانا تقی عثمانی کو بھٹو صاحب کی مرضی بھی شامل تھی اس میں. میں آپ کو ساری تفصیل, آدھی کتاب مولانا تقی عثمانی نے لکھی ایک ہفتے میں ہم نے, اور آدھی کتاب میں نے ان باتوں پر لکھی کہ ان کے سیاسی سامراجی عزائم کیا ہیں, ان کی تاریخ امت کے ساتھ کیسی ہے, اور ساری چیزیں ہم نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ بیان 200 دفعے کا پڑھ کر سنایا. مرزا ناصر اور سارے بیٹھے ہوئے تھے, بند اسمبلی بند, ان کیمرہ اجلاس تھا. تو عبدالحفیظ پیرزادہ روشن خان جیسے وزیر وہ بڑے ناراض ہوتے تھے مجھ پر کہ تم کیا کافر رٹ لگاتے ہو یار, یہ سیدھے سادے لوگ ہیں. اور بٹو بھی تیار نہیں ہو رہا تھا, ان کو گولی لگتی تھی. لیکن میرا یہ کتاب اور یہ بیان مفتی محمود ہے جو ان کے ایک ایک کر کے جرائم غداریاں وہ ساری آپ نے اس میں رکھی, اس میں ساری ہیں. میں آپ کو اس میں انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے, عربی میں بھی ہوا ہے, دنیا میں ساری دنیا میں افریقہ میں وہ کتاب پھیل گئی ہے. قومی اسمبلی نے اس کتاب پر اس بیان پر یہ تو پیرزادہ نے بہت پہنچ گالی دی مجھے دے کر کہا کہ ان کو تو ایسا ایسا کرو شام سے پہلے. حالانکہ وہ بہت لبرل ہے, بہت لبرل. تو یہ صورتحال عوام کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دشمن ہے, اور یہ اگر ہمارے مناصب پر بیٹھ جائیں تو وہ ہمارے اقتصادیات کو ٹھیک کرے گا اور تباہ کرے گا. ٹھیک ہے, پوری تاریخ اگر یہ آئین کو مان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیتے ہیں تو پھر بھی ہم نظر رکھیں گے کہ ہم مہاراشٹر کی طرف دستے تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. علامہ صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے آرمی پر رسول پہ حملہ ہوا, معصوم